بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پر اسرار کہانی عمران سیریز کا ناول ولاگو۔ مصنف ہے مظہر کلیم احمد۔ کہانی کا تیسرا حصہ۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل کے کمرے میں ایک بار پھر موجود تھا۔ بوگا کو واپس بھجوا دیا گیا تھا تاکہ وہ صبح سویرے جیپ لے کر آئے اور اسدان کی طرف روانہ ہو سکے جہاں سے انہیں ڈکالا کی طرف آگے بڑھنا تھا۔ وہ وچ ڈاکٹر شوشو کے استاد گوجر سے مل کر واپس آئے تھے، لیکن وہ گوجر سے انہیں بظاہر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا تھا۔ البتہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شوشو پجاری کسی پر اسرار جادو کی مدد سے ان کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے یہ شیطان کا پجاری ہمارے خلاف یہاں بھی کوئی کارروائی کرے، اس لیے ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ کس قسم کی احتیاط؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئیں اور ایک آدمی جاگتا رہے، صفدر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور قاتلوں کی ٹیم بھجوا کر ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا؟ عمران نے کہا۔ تو اور کیا کرے گا؟ صفدر نے کہا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تمہیں اور کیپٹن شکیل کو صرف اس لیے چیف سے خاص طور پر فرمائش کر کے ساتھ لایا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ تم دونوں ان ماورئی معاملات کو بہرحال باقی ممبروں سے زیادہ سمجھتے ہو، اس لیے تم انہیں اچھی طرح ڈیل کر سکو گے، لیکن تمہاری یہ بات سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے تو تم ابھی سیکرٹ سروس کا کوئی عام سا مشن سمجھ رہے ہو۔ ہم پر اگر کوئی وار کیا گیا تو وہ جادو کا ہو سکتا ہے، اسلحہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم وہاں سے اس علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے استاد کو صرف منع کرنے تک ہی محدود نہ رہتا، ہم پر اب تک کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا، عمران نے جواب دیا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ پھر ان سب کے وہیں کمرے میں ہی رات کا کھانا منگوا لیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو عمران نے اپنے کمرہ بند کر لیا اور پھر ڈکالا اور اس کے علاقے کا نقشہ کھول کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر جھک گیا۔ وہ اس نقشے کی مدد سے اس سارے علاقے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس نقشے کو مختلف پہلو سے دیکھتا رہا کہ اچانک اسے اونگ سی محسوس ہوئی، لیکن اونگ کا یہ وقفہ مختصر سا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ کھلیں تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم اس کے ذہن کا ساتھ نہیں دے رہا۔ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ اونگ آنے سے پہلے تو اسے یاد تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا میز پر پڑے ہوئے نقشے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن اب اونگ کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلیں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی عمیق گہرائی میں موجود ہو اور اوپر ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس تاریکی کے باوجود ہلکی ہلکی روشنی بھی محسوس ہو رہی تھی جس کی مدد سے اسے یہ گڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم معمولی سی حرکت نہ کر رہا تھا، وہ صرف آنکھیں کھول اور بند کر سکتا تھا، اس کا سر بھی جامد تھا۔ اوہ، کیا اس شیطان نے اپنے جادو کا وار کر دیا؟ اچانک عمران کے ذہن میں آیا اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں فوراً آیت الکرسی کا خیال آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ اسے آیت الکرسی کے الفاظ ہی یاد نہیں آ رہے تھے، بس آیت الکرسی کا نام یاد تھا۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن بے سود۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر پردہ سا پڑ گیا ہو۔ اس نے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے اور اس پردے کو پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن باوجود شدید کوشش کے بھی وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے کسی قسم کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہر طرف انتہائی پراسرار سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ اچانک عمران کے کانوں میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں گھما کر اوپر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں حیرت کا جھٹکا سا ہوا، کیونکہ اس نے ایک انسانی حیولے کو کافی بلندی سے نیچے انتہائی تیز رفتاری سے آتے دیکھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں نیچے اتر رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ صرف سایہ ہی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتر کر عمران کے قریب پہنچ گیا اور پھر اچانک وہ اس پر جھپٹا۔ دوسرے لمحے عمران کا جسم فضا میں اٹھا اور چند لمحوں بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اس آدمی کے کاندھے پر سوار ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آدمی ایک بار پھر تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اب چونکہ عمران کا منہ نیچے کی طرف تھا، اس لیے اب وہ نیچے گہرائی کو ہی دیکھ سکتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ آدمی جو خاصے مضبوط جسم کا تھا گڑھے سے باہر نکل کر ہموار زمین پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے عمران کو الٹ کر اچھال دیا اور عمران کا جسم کسی سخت چیز پر گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اب اس کا چہرہ اوپر کی طرف تھا اور اسے درختوں کے سائے نظر آنے لگے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم کسی سخت چیز پر پڑا تھا، وہ حرکت میں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایسی عجیب و غریب سی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں جیسے کسی پرانے ماڈل کی کار میں سے چو 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 کی مخصوص آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی گھوڑا چلتے ہوئے آوازیں نکالتا ہے، اور عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی قدیم دور کی گاڑی میں ہے جس میں شاید کوئی گھوڑا یا کچر وغیرہ چلتا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوائے اوپر دیکھنے کے جہاں صرف درخت اور ان کی پھیلی ہوئی شاخیں ہی نظر آ رہی تھیں اور کچھ نہ دکھ سکتا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد گاڑی اچانک رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک عمران پھر وہیں ہیولا سا جھکا جس نے اسے گڑھے سے اٹھایا تھا، اور عمران ایک بار پھر اسی آدمی کے کاندھے پر سوار تھا۔ اب اس کا چہرہ ایک بار پھر نیچے کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد اسے کسی گھاس پر لٹا دیا گیا اور اب اس نے دیکھا کہ وہ کسی جھونپڑی میں تھا جہاں خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ مٹاسی کا خیال رکھنا، میں گاڑی کو بستی کے قریب چھوڑ دوں اور سردار کو بھی اطلاع کر دوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ قدیم افریقی تھے، لیکن عمران اس زبان کو نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ روانی سے بول بھی لیتا تھا۔ بستی میں داخل نہ ہونا گومے، ابھی ہماری سزا ختم نہیں ہوئی، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں سمجھتا ہوں اس مرد کی آواز سنائی دی جیسے گومے کہا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے آہستہ سے گردن موڑی اور پھر اس نے اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ اوہ ہو، اس پر سے تو شوشو پجاری کا جادو ختم ہو رہا ہے۔ اچانک وہی نسوانی آواز سنائی دی اور پھر کسی عورت نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دینا شروع کر دی، اور پھر عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت مقامی قبائلی تھی اور وہ بوڑھی تھی، جبکہ اس کے سارے ساتھی اس کے ساتھ ہی گھاس پر پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ سب بے حس و حرکت تھے۔ یہ ہم کہاں ہیں اور تم کون ہو؟ عمران نے کہا تو وہ عورت جس کا نام مٹاسی لیا گیا تھا بے اختیار اچھل پڑی۔ تم ہماری زبان بول لیتے ہو، لیکن تم تو اجنبی ہو، کسی ایشیائی ملک کے رہنے والے ہو۔ اس بوڑھی عورت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں تمہاری زبان بول بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں۔ تمہارا نام شاید مٹاسی ہے اور تمہارا ساتھی کوئی گومے تھا جو اب گاڑی بستی تک پہنچانے اور سردار کو اطلاع دینے گیا ہے، اور تم کس کی سزا کی بات کر رہی تھی؟ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم پر شوشو پجاری کے جادو کا اثر نہیں کیا تھا؟ لیکن تم تو سوانکے کے اندر تھے اور تمہارا جسم بے حس و حرکت تھا۔ مٹاسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا۔ تم نے شوشو پجاری کا نام لیا ہے، کیا تمہارا تعلق شوشو سے ہے؟ تم سلاگا قبیلے کی ہو؟ عمران نے کہا، نہیں، ہمارا تعلق سکاٹا قبیلے سے ہے۔ سردار زاگو ہمارے سردار ہیں، البتہ سلاگا قبیلے کی سرحدیں ہمارے قبیلے کی سرحدوں سے ملتی ہیں اور ہمارے قبیلے کا مقدس پجاری کوٹی ہے۔ مٹاسی نے جواب دیا، تم مجھے تفصیل بتاؤ، ہم یہاں کیسے پہنچے؟ عمران نے کہا، تو پہلے مٹاسی نے اپنے خاوند کی غلطی کی سزا ملنے اور یہاں علیحدہ جگہ جھونپڑی میں رہنے سے لے کر سردار زاگو کے اچانک آنے سے لے کر سردار زاگو کی بتائی ہوئی سب باتوں کی تفصیل بتا دی تو عمران کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے اثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر ہم شکاری ڈھونڈنے والی خچر گاڑی لے کر سوانکے کی طرف چل پڑے۔ سوانکے ہمارے قبیلے کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا ہے جس میں دنیا کے انتہائی خوفناک کالے چونٹے رہتے ہیں۔ یہ چونٹے آدم خور ہیں۔ شوشو پجاری جسے عبرتناک سزا دیتا ہے اسے سوانکے میں ڈال دیتا ہے اور چونٹے اسے کھا جاتے ہیں۔ وہ انتہائی عبرتناک موت مرتا ہے۔ سوانکے کے گرد مویلا جادو کے 3 حصار تھے تاکہ تم وہاں سے نکل نہ جاؤ، لیکن تم ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ مٹاسی نے کہا، میں ہوش میں تھا لیکن وہاں کالے چونٹے تو موجود نہیں تھے۔ عمران نے کہا، چونٹے رات کو اپنے بلوں کی گہرائی میں چھپ جاتے ہیں، صبح کی روشنی میں باہر آتے ہیں۔ مٹاسی نے جواب دیا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر گومے سوانکے میں اترا اور اس نے ایک ایک کر کے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اٹھایا اور سوانکے کے باہر نکل کر گاڑی میں ڈالا۔ پھر تم لوگوں کو یہاں لے آئے۔
تمہارے یہ دو ساتھی بہت وزنی تھے، انہیں باہر نکالنے کے لیے مجھے بھی گومے کی مدد کرنا پڑی اور ہم دونوں نے بڑی مشکلوں سے انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا، مٹاسی نے کہا۔ لیکن شوشو پجاری کو اس کا علم کیوں نہیں ہوا؟ عمران نے کہا۔ پجاری کوٹو کا کہنا ہے کہ ہم دونوں چونکہ یہ مخصوص سزا کاٹ رہے ہیں، اس لیے ہم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا اور نہ ہمیں کوئی وش ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے، اور چونکہ ہم اس جھونپڑی میں رہتے ہیں اس لیے جو یہاں پہنچے جائے اس پر بھی جادو کا اثر نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جادو ہوا بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تمہاری نیند بھی ختم ہو گئی ہے، مٹاسی نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیسے بے ہوش میں ہوا تھا اور پھر کیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ چونکہ گہری نیند سو گئے تھے اس لیے اس کی نیند کے دوران جادو کیا گیا۔ عمران سویا نہیں تھا، صرف اونگ آئی تھی، اس لیے جادو نے اس پر اتنا اثر کیا کہ وہ دارالحکومت سے اس گڑھے سوانکے تک تو پہنچ گیا لیکن اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس جھونپڑی میں پہنچنے کے بعد چونکہ جادو ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نیند سے جگانے کے لیے انہیں جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی واقعی اس طرح جاگ گئے جیسے نیند سے بیدار ہوئے ہوں، لیکن ظاہر ہے جاگنے کے بعد جو ان کی حالت ہونی تھی ویسے ہی ہوئی۔ وہ سوئے تو ہوٹل کے کمروں میں تھے لیکن وہ جاگے اس جھونپڑی میں تھے، چنانچہ عمران کو انہیں پوری تفصیل بتانی پڑی، اور پھر اس نے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے سے ایک قبائلی بوڑھا اندر داخل ہوا، اور عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی گومے ہے، اسے مٹاسی کا خاوند، کیونکہ جب اس نے اسے اٹھایا تو اس کا حوالہ اس کے ذہن میں تھا۔ اوہ، یہ سب جاگ گئے ہیں، گومے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ گومے، عمران نے کہا تو گومے بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا تم ہماری زبان بول لیتے ہو؟ گومے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی حیرت ہوئی ہے، لیکن واقعی حیرت انگیز لوگ ہیں، مٹاسی نے کہا، اور پھر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ تم لوگ شوشو پجاری کے خلاف کام کرنے آئے ہو، کیا تم بھی وش ڈاکٹر اور جادوگر ہو؟ گومے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم نہ وش ڈاکٹر ہیں نہ جادوگر، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی گومے اور مٹاسی دونوں بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ مقدس پجاری آ رہا تھا، مقدس پجاری دونوں کے منہ سے نکلا، اور اسی لمحے جھونپڑی کے دروازے سے ایک سوکھا سڑا سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ ریچھ کی کھال تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی میڑھی سی لکڑی تھی جس پر اس نے کسی عجیب سی جانور کی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی گومے اور مٹاسی دونوں بے اختیار اس کے سامنے جھک گئے۔ پجاری کے ساتھ سردار زاگو بھی تھا۔ تم نے قبیلے کے لیے کیا کام کیا ہے، اس لیے تمہاری باقی سزا معاف کر دی گئی ہے اور تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اب تم دونوں واپس بستی میں جا سکتے ہو، جاؤ، پجاری نے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ایک بار پھر اس کے سامنے جھکے اور پھر مسکراتے ہوئے تیزی سے جھونپڑی سے باہر نکل گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سردار زاگو اور پجاری دونوں آگے بڑھے اور پھر ایک طرف پڑی ہوئی اونچی چوکی پر وہ اٹھ بیٹھ گئے۔ اچانک جوزف ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوسرے لمحے پجاری اور سردار زاگو دونوں بری طرح چیختے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے فرش پر جا گرے۔ جوزف نے ایک لمحے میں ایک ہاتھ سے ان دونوں کی گردن پکڑ کر انہیں ہوا میں اچھال دیا تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم باس کے سامنے اس اونچی جگہ پر بیٹھو، جوزف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کیا حماقت ہے جوزف، یہ ہمارے محسن ہیں، ورنہ ہم وہاں کالے چونٹوں کی خوراک بن جاتے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جو کچھ بھی ہو، لیکن جوزف یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ جوزف کے پاس ان کے باس کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھے۔ جوزف نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری یہ جرأت کہ تم نے ہم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ سردار زاگو اور پجاری کوئی دونوں وحشتوں کی طرح چیخ و پکار کر رہے تھے۔ سنو، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ جوزف عظیم وچ ڈاکٹر جابلی کا شاگرد ہے، اور اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو تمہاری گردنیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، اس لیے ادھر ہمارے سامنے بیٹھو، میں نے تم سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، عمران نے خشک لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کے منہ سے نکلنے والے الفاظ عظیم وچ ڈاکٹر جابلی نے واقعی ان دونوں پر انتہائی حیرت انگیز اثرات مرتب کیے تھے۔ ان دونوں کے چہرے یکلگ زرد پڑ گئے تھے۔
تم عظیم وچ ڈاکٹر جابلی کے شاگرد ہو، اور پھر تم تو خود بھی عظیم ہو اور تم ہماری زبان بھی بول لیتے ہو۔ سردار زاگو اور پجاری دونوں یکلگ جوزف کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔ جیسے باس کہہ رہا ہے ویسے کرو، میں باس کا غلام ہوں اور باس عظیم وچ ڈاکٹر جابلی سے بھی زیادہ عظیم ہیں، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں تیزی سے مڑے اور پھر وہ عمران کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ جوزف تم 1000 ڈنڈ نکالو کیونکہ تم نے محسنوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ بس 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 باس، جوزف نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ 2000 ڈنڈ، عمران نے لہجہ خوش ہو گیا تو جوزف نے انتہائی بے بسی کے انداز میں سر جھکایا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے ڈنڈ نکالنے شروع کر دیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ عظیم وچ ڈاکٹر جابلی کا شاگرد یہ کیا کر رہا ہے؟ سردار زاگو اور پجاری کوٹو دونوں نے جوزف کو ڈنڈ نکالتے دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ عظیم وچ ڈاکٹر جابلی کی روح کو سلام کر رہا ہے، تم اپنی بات کرو، تم نے ہمیں یہاں اس انداز میں بلایا ہے، ہم تم دونوں کے بے حد مشکور ہیں۔ کیا واقعی اس جھوپڑی کی وجہ سے شوشو پجاری یہاں کی باتیں معلوم نہ کر سکے گا؟ عمران نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، جب تک تم لوگ یہاں موجود ہو اسے معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم سوانکے سے کہاں غائب ہو گئے ہو، اور ویسے بھی ابھی رات ہے اور پوری طرح مطمئن ہوگا کہ تم سوانکے سے باہر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے سوانکے کے گرد مویلا جادو کے 3 حصار قائم کر رکھے ہیں۔ یہ تو صبح اس سے معلوم ہوگا کہ تم غائب ہو چکے ہو تو پھر اس پر پاگل پن کا دورہ پڑے گا، پجاری کوٹی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے ہماری خاطر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب پلیز جوزف کی خطا معاف کر دیں، اچانک صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو عمران نے مڑ کر جوزف کی طرف دیکھا جو مسلسل ڈنڈ نکالے چلا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکا سا پسینہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ کتنے ڈنڈ ہوئے ہیں؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ 50، جوزف نے جواب دیا۔ اور 50 ڈنڈ میں تمہارے پسینہ آنے لگ گیا ہے؟ کیوں؟ عمران کی آواز سرد تھی۔ یہ پسینہ شرمندگی کا ہے باس، جوزف نے مسلسل ڈنڈ نکالتے ہوئے کہا۔ شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے جوزف کو شرمندگی تو ہوگی کہ ان دونوں اجنبیوں کے سامنے اسے یہ سب کچھ کہنا پڑا ہے، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ باس، اس بات کی شرمندگی ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور آپ ناراض ہو گئے ہیں، جوزف نے جواب دیا تو صفدر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید اس کے ذہن میں جوزف کی اس حد تک عمران سے عقیدت کا تصور نہ تھا، حالانکہ وہ بے شمار بار جوزف کی عمران سے بے پناہ اور ناقابل یقین عقیدت کے مناظر دیکھ چکا تھا، لیکن یہ بات اس کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری باقی سزا معاف، اور اب تم اس اونچی چوکی پر بیٹھو گے۔ عمران نے کہا۔ نہیں باس، میں آپ کے سامنے اونچی چوکی پر نہیں بیٹھ سکتا، جوزف نے اسی طرح ڈنڈ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے؟ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مزید سزا سنا دیں باس، میں باقی ساری عمر سزا میں ڈنڈ نکال سکتا ہوں، اپنا گلا خود کاٹ سکتا ہوں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھوں، جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور صفدر اور جوانا کے چہروں پر بے پناہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں حیرت کی شدید ترین جھلکیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اوکے، یہاں میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم عظیم ہو باس کہ تم نے اپنے غلام کو بخش دیا ہے، جوزف نے انتہائی تشکر بھرے لہجے میں کہا، اور پھر عمران کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چونکہ عمران اور جوزف کی گفتگو پاکیزیائی زبان میں ہوئی تھی، اس لیے پجاری اور سردار ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکے تھے۔ ہاں، اب تم بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے پر تمہارا مقصد کیا ہے؟ عمران نے دوبارہ پجاری اور سردار سے مخاطب ہو کر اپنا سوال دہرایا۔ ہم تمہاری مدد کر کے شوشو پجاری کو شکست دینا چاہتے تھے تاکہ ہمارا قبیلہ یہاں کا سب سے زیادہ طاقتور بن جائے، سردار زاگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ہماری کس انداز میں مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے شوشو پجاری سے مقابلہ کرایا جا سکتا ہے، جادو میں تمہاری مدد کی جا سکتی ہے، اس بار پجاری کوٹی نے جواب دیا۔ لیکن تم خود کھل کر ان کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تم نے یہ سب کارروائی کی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود بھی شوشو پجاری کی طرح وچ ڈاکٹر اور جادوگر ہو، عمران نے کہا۔ شوشو پجاری بے حد طاقتور ہے اور اس کا براہ راست مقابلہ میں نہیں کر سکتا، وہ اس عظیم دور کا وچ ڈاکٹر ہے،
مجھے چونکہ میری طاقتوں کا تمہارے اور شوشو پجاری کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں اطلاع دی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہیں روشنی کی انتہائی طاقتور طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ در پردہ تمہاری مدد کی جائے اور شوشو پجاری کو شکست دی جائے۔ اور اتفاق سے گومے اور مٹاسی کا نوشی سزا کاٹ رہے تھے، اور اس وقت پورے افریقہ میں یہی لوگ یہ سزا کاٹ رہے تھے، اور یہ سزا کاٹنے والوں پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ پجاری کوٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہم نہ تو وچ ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی جادوگر ہیں، اور نہ ہی ہم دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور چونکہ شوشو پجاری نے اپنی شیطانی قوتوں سے خیر کی راہ میں رکاوٹ بننے لگ گیا تھا اور اپنی حدوں سے باہر نکل آیا تھا، اس لیے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں نائجیریا پہنچے ہیں۔ ہم نے شوشو پجاری کے استاد وگوچا سے بھی جلگونا جا کر ملاقات کی تھی، لیکن اسے شوشو پجاری پہلے ہی خبردار کر چکا تھا اور دھمکی دے چکا تھا کہ اس لیے اس نے کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم واپس ہوٹل میں آ گئے۔ ہم نے کل صبح وہاں سے اسدان پہنچنا تھا اور پھر ہم کیٹی قبیلے میں پہنچتے، کیونکہ کیٹی قبیلے کے ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ہوٹل میں وہی واردات ہو گئی اور ہم سوانکے پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ہی سو گئے تھے، اس لیے وہ تو ویسے ہی یہاں پہنچنے تک سوتے رہے ہیں، اور میں نے انہیں جھنجھوڑ کر جگایا، لیکن مجھے اس گھڑے میں ہی ہوش آ گیا تھا، کیونکہ جس وقت شوشو پجاری نے وار کیا ہے میں اس وقت سو نہیں رہا تھا بلکہ اونگ رہا تھا۔ تم سمجھ لو کہ یہ نیند کا عارضی وقفہ تھا، اس لیے مجھ پر جادو سے سلانے کا وقفہ بھی کم رہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس ہوٹل سے ہمیں کیسے نکالا گیا اور اس قدر جلد ہم اس گھڑے میں کیسے پہنچ گئے۔ گھڑے سے یہاں تک گومے نے ہمیں کس طرح پہنچایا، اس کا علم مجھے بہرحال ہے، اور پھر مٹاسی نے مجھے تفصیل بھی بتا دی تھی، اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بہرحال ہماری مدد کی ہے اور تم ہمارے محسن ہو۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، کیا واقعی تم خود بخود جاگ اٹھے تھے؟ پجاری نے کوٹی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو تم واقعی بے حد طاقتور ہو کہ شوشو پجاری جیسے وچ ڈاکٹر کا انتہائی طاقتور جادو بھی تم پر زیادہ دیر تک اثر نہیں کر سکا، اس لیے جو کچھ بھی ہوا ہم اس اور ہمارا قبیلہ تمہارے ساتھ رہے گا، پجاری کوٹے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سردار زاگو نے بھی اس کی تائید کر دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ شوشو پجاری کی بڑی سی جھوپڑی کے اندر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ جھوپڑی میں 3 مشعلیں جل رہی تھیں۔ فرش پر بچھی ہوئی جانوروں کی کھالوں سے سلاگا قبیلے کے سردار ماٹو کے ساتھ اس کے 4 نائب سردار بھی موجود تھے، جبکہ شوشو پجاری ایک لکڑی کی اونچی سی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کی کھال تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے سفید رنگ کے کسی جانور کی کھال کو تیز سرخ رنگ میں رنگ دیا ہو۔ سر پر سیاہ رنگ کے تاج تھا۔ اس نے اپنے گلے میں انسانی کھوپڑیوں پر مشتمل ہار پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر تھیڑی سی لکڑی تھی جس پر عجیب سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ ہاں 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 سردار، پورے ڈکالا میں لوگوں کو بھجوا دیا اور سب کو اطلاع دو کہ شوشو کے دشمن اس قید میں عبرتناک موت مرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ شوشو نے اپنے فاقرانہ لہجے میں کہا، ہم نے پہلے ہی آدمی بھیج دیے ہیں عظیم وچ ڈاکٹر، صبح ہونے سے پہلے سب قبیلوں کے سردار اور پجاری یہاں پہنچ جائیں گے۔ سردار ماٹو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں ہاں، سب دیکھیں گے کہ ہم روشنی کے ان طاقتوروں کو کیسے شکست دیتے ہیں۔ سب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم عظیم ہیں، ہمارا مقابلہ اب اس پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، شوشو پجاری نے اور زیادہ اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، مقدس پجاری، کیا تم ان اجنبیوں کی روح پر قبضہ کرو گے؟ اچانک ایک سردار نے کہا تو شوشو پجاری بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہو، ہاں، واقعی یہ اچھی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں پہلے ان کی روحوں کو قبضے میں کروں گا اور پھر ان کو کالے چیونٹوں کی سزا دوں گا، شوشو پجاری نے کہا، اور سب اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ شوشو پجاری کی بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک جھوپڑی کے باہر سے کسی کی کریمہ چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی انسان کو ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے حلق سے آخری اور انتہائی کربناک چیخ نکل رہی ہو۔ اوہ ہو، بابا ٹو کی چیخ! اوہ ہو، شوشو پجاری نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو فضا میں لہراتے ہوئے زور سے نیچے کی طرف جھٹکا دیا تو جھوپڑی کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا ہیولا سا اندر داخل ہوا۔ وہ فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھا اور پھر شوشو پجاری کے سامنے پہنچ کر زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔
बाबटो हाजिर है मुकद्दस पुजारी, बाबटो हाजिर है। इस हेवले ने चीखती हुई आवाज़ में कहा, तुम अच्छी तरह खबर नहीं लाए, बोलो क्या खबर है? शोशो पुजारी ने कहा। इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो वो हेवला उठाया और फिर शोशो पुजारी के सामने झुक कर खड़ा हो गया। सरदार खामोश बैठे हुए थे। हेवले ने इनकी तरफ पुश की, तुम्हारे दुश्मन सवांके से गायब हो गए हैं। मुकद्दस पुजारी, हेवले के मुंह से निकला तो यूँ महसूस हुआ जैसे झोपड़ी में जलजला सा आ गया हो। क्या क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वो वहाँ से कैसे निकल सकते हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। शोशो पुजारी ने बेख्तियार उछल कर खड़े होते हुए कहा, और उसके साथ ही उसका एक हाथ बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे हेवले के मुंह से इंतहाई कर्बनाक चीखें निकलने लगी। वो सियाह रंग का हेवला यगलत किसी भड़कते हुए शोले में तब्दील हुआ और चंद लम्हों बाद वो गायब हो गया। अलबत्ता उसकी कर्बनाक चीखें अब झोपड़ी से बाहर सुनाई देने लगी। तुम्हें और फिर ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता मदाम होती चली गईं। ताकुरा, ताकुरा हाजिर हो जाए, ताकुरा हाजिर हो जाओ, शोशो पुजारी ने यगलत लहजे में कहा। तो इसके सामने ज़मीन में से स्याह रंग का धुआं सा निकला और फिर फौरन ही मुजस्सम हो गया। अब वो एक मुकामी बच्चा नज़र आ रहा था जिसका चेहरा उसके जिस्म से भी ज़्यादा सियाह था, अलबत्ता उसकी आंखें कतईन सफ़ेद थी। सरदार भी बाबटो की बात सुनकर बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ और अभी तक खड़ा ही रहा। उनके चेहरे पर भी ऐसी कैफियत थी जैसे उन्हें भी बाबटो की बात का यकीन न आया हो। ताकुरा हाजिर है आका, बच्चे ने मुमतानी आवाज़ में बोला। बाबटो ने यहाँ आकर जो कुछ कहा है वो मुमकिन ही नहीं, मैंने उसे फना कर दिया है। तुम बताओ कि बाबटो ने ऐसी क्यों बात की? शोशो पुजारी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए लहजे में कहा, बाबटो ने जो कुछ कहा है वो सही है आका, तुम्हारे दुश्मन सवांके से गायब हैं। इस बच्चे ने इसी तरह मुमतानी आवाज़ में जवाब दिया तो शोशो पुजारी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या क्या तुम भी यही कह रहे हो? तुम ताकुरा, तुम भी? शोशो पुजारी के होठ चबाते हुए कहा, हाँ आका, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, सवांके खाली पड़ा हुआ है। इस बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये सब कैसे हो सकता है? ये मेरी ताकतें क्यों झूठ बोलने पर तुल गई हैं? ओह, ये सब क्या हो रहा है? शोशो पुजारी ने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपने मुंह नोचते हुए कहा, आका, आप खुद जाकर सवांके को देख सकते हैं, बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन इसके गिर्द तो मवेला जादू के 3 हसार हैं और फिर दुश्मनों पर गहरी नींद तारी थी, वो कैसे वहाँ से जाग सकते हैं? अगर जाते तो मवेला जादू के हसार तो पार ही नहीं कर सकते थे। शोशो पुजारी ने चीखते हुए लहजे में कहा, वो सब कुछ मौजूद है आका, लेकिन दुश्मन पर भी गायब हो गए हैं, बच्चे ने जवाब दिया। ओहो, मैं अभी वहाँ जाऊँगा, अभी, तुम सब मेरे साथ आओ, शोशो पुजारी ने चीखते हुए लहजे में सरदार से कहा और उसके साथ उन्होंने अपना हाथ तेज़ी से इस बच्चे की तरफ करके झटका तो बच्चा एक बार फिर सियाह धुएं में तब्दील हो गया और फिर ये धुआं ज़मीन में गायब हो गया। जबकि शोशो पुजारी बिजली किसी तेज़ी से झोपड़ी से बाहर निकला तो उसके पीछे सरदार भी बाहर आ गए। अलबत्ता एक सरदार ने झोपड़ी में जलने वाली एक मशल भी उठा ली थी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शोशो पुजारी मुसलसल चीखता चिल्लाता जा रहा था, जबकि सरदार खामोशी से उसके पीछे चले जा रहे थे। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो सवांके के करीब पहुंच गए। हाँ, मवेला जादू के तीनों आसार मौजूद हैं। हाँ, वो मौजूद हैं। इस बार शोशो पुजारी के मुंह से इत्मीनान भरी आवाज़ सुनाई दी। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ा, जबकि सरदार वहीं रुक गए थे। शोशो पुजारी दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर वो गड्ढे के किनारे पर जाकर रुक गया। ओह, वो वाकई नहीं है, वो नहीं है, वो गायब है, मवेला जादूगर के हसारों के बावजूद मौजूद नहीं है। यकलक शोशो पुजारी ने मुड़कर सरदारों की तरफ देखते हुए पागलों के से अंदाज में कहा। मशल की रोशनी में इसके चेहरे पर छा जाने वाली वहशत नुमाया तौर पर नज़र आ रही थी और वो उसकी बात सुनकर सरदार भी बेइख्तियार उछल पड़े। गायब है, ये कैसे हो सकता है मुकद्दस पुजारी? सरदार माटो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे मालूम करना होगा, चलो वापस चलो, मोहब्बत में चलो, शोशो पुजारी ने कहा और फिर तेज़ी से मुड़ा और उसके साथ ही वो इस तरह दौड़ने लगा जैसे पागल कुत्ता दौड़ता है। वो दौड़ता हुआ किसी इधर चला जाता और फिर मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता। उसके दौड़ने का अंदाज़ बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर वाकई पागल हो चुका है। सरदार भी इसके पीछे दौड़ रहे थे और फिर वो बस्ती के करीब पहुंचकर एक तरफ
موجود لکڑی کے بنے ہوئے ایک بڑے سے قلعہ نما مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے، جس پر سرخ رنگ کا بڑا سا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ اسلام قبیلے کا معبد تھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شوشو پجاری تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ بڑے سے احاطے کے بعد لکڑی کا ایک برآمدہ تھا، جس کے پیچھے کئی کمرے تھے۔ شوشو پجاری جیسے ہی معبد میں داخل ہوا، برآمدے میں سے 3 آدمی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے رکوع کے بل جھک کر شوشو پجاری کا استقبال کیا۔ شوشو پجاری کے پیچھے سردار ماٹو اور اس کے نائب سردار بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ شوشو پجاری نے اپنے استقبال کی پرواہ کیے بغیر بجلی کی سی تیزی سے درمیانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں لکڑی کا بنا ہوا ایک بڑا سا بت تھا، جس کی شکل کسی وحشی سانڈ جیسی تھی، جس کے سینگ اتنے بڑے تھے کہ چھت تک پہنچ رہے تھے۔ اس وحشی سانڈ کے سامنے لکڑی کا ایک بڑا سا چوڑا سا تختہ موجود تھا، جس پر سوکھے ہوئے خون کی ریز تھی نظر آ رہی تھی اور کمرے میں انتہائی تیز بدبو موجود تھی۔ شوشو پجاری نے آگے بڑھ کر ان خون آلود تختے پر اس طرح سر رکھ دیا جیسے اس سانڈ کو سجدہ کر رہا ہو۔ شوشو پجاری کے سر رکھتے ہی اس کے پیچھے آنے والے سردار ماٹو اور اس کے نائبوں نے بھی وہیں فرش پر ہی اپنے سر رکھ دیے، جبکہ شوشو پجاری کا استقبال کرنے والے نوجوان باہر ہی رہ گئے تھے، وہ اندر نہ آئے تھے۔ شوشو پجاری کافی دیر تک سر رکھے پڑا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے اس بت کے سامنے عجیب و غریب انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو اور وہ اس پاگل پن میں ہوا میں ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ کافی دیر تک یہ سب کچھ کرنے کے بعد شوشو پجاری فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، جبکہ سردار اور ماٹو اس کے نائب بھی اٹھ کر اس کے پیچھے اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ مقدس ڈروگو دیوتا، تمہارے پجاری شوشو تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ مقدس ڈروگو دیوتا، تمہارے پجاری کے دشمن سوانکے سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں اور مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں اور کس طرح گئے ہیں۔ مقدس ڈروگو دیوتا، اپنی خاص الخاص طاقت بوگوتی کو سامنے لاؤ تاکہ وہ مجھے بتا سکے کہ میرے دشمن کہاں ہیں، شوشو پجاری نے اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا، اور ابھی اس کا فقرہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس وحشی سانڈ کے عقب میں موجود لکڑی کے دیوار میں سر کی آواز کے ساتھ ہی ایک دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ایک گہرے سیاہ رنگ کی بوڑھی مقامی عورت نمودار ہوئی اور وہ اس وحشی سانڈ کے آگے والے پیروں کے ساتھ فرش پر انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ مقدس پجاری شوشو بوگوتی حاضر ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے چاہتے ہو، اس بوڑھی عورت نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مقدس بوگوتی، میں نے اجنبی دشمنوں کو بڑے سے شہر میں سزا دینے کے لیے اٹھوا کر سوانکے میں قید کر دیا تھا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں اور میری کوئی طاقت اس قابل نہیں ہے کہ مجھے بتا سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس طرح گئے ہیں۔ تم مقدس دیوتا کی مقدس طاقت ہو، تم ہی مجھے بتاؤ۔ شوشو پجاری نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ پجاری شوشو، تمہارے دشمن اس وقت سکاٹا قبیلے کی تحویل میں ہیں۔ سکاٹا قبیلے کا پجاری کوٹی تمہیں شکست دے کر خود افریقہ کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور طاقتوں کے لحاظ سے وہ تم سے کم بھی نہیں ہے، البتہ تمہارے پاس نخوہ جادو موجود ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقتور نے تمہارے دشمنوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، پھر تمہارے دشمن بڑے شہر میں پہنچ گئے اور تم انہیں جس طرح سوانکے میں ڈال کر کالے چیونٹوں کی سزا دینے پر منصوبہ بنایا تھا، ان کا بھی اس سے علم ہو گیا تھا۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے چند ماہ پہلے اس قبیلے کے ایک بوڑھے مرد اور ایک بوڑھی عورت کو کانوشی سزا دینے رکھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ جس جھوپڑی میں کانوشی کی سزا پانے والے رہتے ہوں ان پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا اور کانوشی کی سزا پانے والوں پر بھی کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ وہاں گیا اور سردار نے اس مرد کو شکار ڈھونڈنے والی گاڑی دی اور یہ مرد اور عورت گاڑی لے کر سوانکے پہنچ گئے۔ مویلا جادو کے حصار بھی انہیں نہ روک سکے تھے، جبکہ تمہارے دشمن وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ البتہ ان کا سردار، جس کا نام عمران ہے، وہ جاگ رہا تھا، کیونکہ جب تم نے ان پر طویل نیند کا جادو کیا تھا تو وہ اس وقت سو نہیں رہا تھا بلکہ اونگ رہا تھا۔ چونکہ اونگ کا وقفہ مختصر ہوتا ہے اور نیند کا زیادہ، اس لیے وہ سوانکے تک پہنچتے ہی سو رہا تھا، لیکن سوانکے میں پہنچ کر جاگ گیا مگر جادو کی وجہ سے وہ حرکت نہ کر سکتا تھا۔ بہرحال کانوشی سزا پانے والا بوڑھا گاؤں میں سوانکے میں اترا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے تمہارے دشمنوں کو اٹھایا اور شکار ڈھونڈنے والی گاڑیوں میں ڈال دیا اور پھر گاڑی لے کر واپس اپنی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔
وہاں پہنچتے ہی ان پر سب کا جادو ختم ہو گیا اور وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ پھر سکاٹا قبیلے کا پجاری کوٹی اور سردار زاگو وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تمہارے دشمنوں سے بات چیت کی۔ تم جس وقت سوانگ کے پہنچے تھے، اس وقت چونکہ وہ سب لوگ کانوشی کی سزا پانے والوں کی جھوپڑی میں تھے، اس لیے تمہاری طاقتیں انہیں تلاش نہ کر سکیں، اور اب وہ سب اس جھوپڑی سے نکل کر سکاٹا قبیلے کی بستی میں پہنچ چکے ہیں۔ اس عورت نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کوٹی پجاری اور سردار کی یہ جرأت وہ شوشو کے مقابل آئیں، میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ شوشو پجاری نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، سنو شوشو پجاری، دیوتا کا حکم سنو، تمہارے دشمن روشنی کے نمائندے ہیں، تمہاری طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تمہارا جادو اس بڑے شہر میں اس لیے چل گیا تھا کہ اس وقت وہ محتاط نہیں تھے، لیکن اب وہ پوری طرح محتاط ہیں اور انہوں نے روشنی کا مقدس اور عظیم کلام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس کا حصار بھی کر لیا ہے، اس لیے اب تمہاری طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن دیوتا، جانتے ہو، اگر تم ان سے شکست کھا گئے تو پھر تمہاری روشنی کی طاقتیں ڈکالا کے علاقے میں تیزی سے پھیلتی چلی جائیں گی اور آہستہ آہستہ یہاں کے تمام قبیلے دیوتاؤں کو چھوڑ کر روشنی کے عظیم مذہب کو اختیار کر لیں گے۔ اور اب چونکہ بڑے شیطان کو اس سارے علاقے میں خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس لیے بڑے شیطان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے اس مقابلے کے لیے تیار کیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ تمہیں ہدایت دی جائے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں حاضر ہوں بھگوتی، میں حاضر ہوں۔ شوشو پجاری نے اونچی آواز میں کہا، تو سنو، تم ان لوگوں کا مقابلہ اپنی طاقتوں سے نہیں کر سکتے، ان کے خلاف تمہیں عیاری اور مکاری سے کام لینا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں کوپیلا کا حربہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ حربہ کامیابی سے استعمال کر لیا تو یہ سب ناپاک ہو جائیں گے اور ان کی روشنی کی تمام طاقتیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تم نے انہیں معبد کے نیچے موسنجو کمرے میں بند کر دینا اور یہ وہاں سے نہ نکل سکیں گے اور وہاں بھوک پیاس سے خود بخود ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ بھگوتی نے کہا، میں انہیں خود ہلاک نہیں کر سکتا۔ شوشو پجاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، جب یہ موسنجو میں قید ہو جائیں گے تو پھر تم ان کے قریب نہیں جانا، ورنہ تمہارے ذریعے وہ سب کچھ ختم کرا دیں گے اور نہ کسی اور کو نہ جانے نہ دیں گے۔ بھگوتی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ شوشو پجاری نے کہا تو بھگوتی اٹھا اور پھر تیزی سے مڑ کر عقبی دروازے سے غائب ہو گئی، اس کے ساتھ ہی عقبی دیوار برابر ہو گئی۔ تم نے میری مدد کی ہے دیوتا، میں تمہیں بھیٹ دوں گا، شوشو پجاری نے کہا اور اٹھ کر واپس مڑا تو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے سردار ماٹو اور اس کے نائب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ، اب جھوپڑی میں چل کر بات ہوگی، شوشو پجاری نے کہا اور انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی سی جھوپڑی میں پہنچ گئے، یہ شوشو پجاری کی جھوپڑی تھی۔ شوشو پجاری اپنی مخصوص اونچی لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گیا، جبکہ سردار ماٹو اور اس کے نائب اس کے سامنے فرش پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ سردار ماٹو، تم نے بھی بھگوتی کی باتیں سنی ہوگی، اب تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوشو پجاری نے کہا، مقدس پجاری، جیسے دیوتا نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرو، ہم دیوتا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ سردار ماٹو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہاں، تم نے درست فیصلہ کیا ہے، میں بھی دیوتا اور بڑے شیطان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری آدھی طاقتیں دیوتا کی بخشی ہوئی ہیں اور باقی آدھی شیطان کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ روشنی کی طاقتیں شیطان کی طاقتوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے بڑے شیطان نے مجھے ان دشمنوں کے خلاف اپنی طاقتیں آزمانے کے بجائے عیاری اور مکاری سے کام لینے اور کوپیلا حربہ استعمال کرنے کا کہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ کوپیلا کیا ہوتا ہے؟ شوشو پجاری نے کہا، ہاں مقدس پجاری، کوپیلا بھیٹ دینے کو کہتے ہیں، سردار ماٹو نے جواب دیا۔ ہاں، کوپیلا کا خون اور ان روشنی والوں کو ناپاک کر سکتا ہے، لیکن ہمیں عیاری اور مکاری سے کام لینے کو کہا گیا ہے، اس لیے ہم ان سے براہ راست بھیٹ کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم جشن منائیں گے جس میں سکاٹا قبیلے کے بڑوں کو بھی شامل کریں گے۔ اور پھر تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم جشن مناتے ہیں تو ہم دیوتاؤں کے نام کی بھیٹ دیتے ہیں، ہم یہ بھیٹ دیں گے لیکن اس انداز میں کہ اس کا خون ہمارے دشمنوں پر پڑ جائے، اس طرح وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور پھر معبد کے نیچے سیاہ کمرہ جسے موسنجو کہا جاتا ہے اور جو شیطان کا کمرہ ہے، وہاں انہیں قید کر دیا جائے گا اور پھر یہ وہیں مر جائیں گے۔ اس طرح ہم اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے اور جب یہ شکست کھا جائیں گے تو پھر ہم انہیں سکاٹا قبیلے پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دشمنوں کی مدد کی ہے۔
شوشو پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے عظیم پجاری کا حکم۔ سردار ماٹو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر ان کے درمیان جشن منانے کے بارے میں مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے گفتگو ہونے لگی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت سکاٹا قبیلے کی بستی میں ایک بڑی سی جھونپڑی میں موجود تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی اب اپنے آئندہ کے اقدام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک قبائلی اندر داخل ہوا۔ آپ کو مقدس پجاری اور سردار نے یاد کیا ہے، آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اپنی جھونپڑی میں، آنے والے نے کہا۔ تو عمران اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ اس آنے والے قبائلی کے پیچھے جھونپڑی سے باہر آئے۔ باہر اب بے شمار مرد اور عورتیں ادھر ادھر آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سب انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھتے، لیکن کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا، اور وہ سب ایک بڑی سی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ یہاں سردار زاگو اور پجاری کوٹی دونوں موجود تھے۔ انہیں ساتھ لانے والا قبائلی باہر ہی رہ گیا تھا۔ ہم تم سے علیحدگی میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں سردار، انتہائی اہم بات چیت، سردار زاگو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم باہر گھومو پھرو، میں آ رہا ہوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو وہ سب خاموشی سے مڑے اور جھونپڑی سے باہر چلے گئے۔ ہاں، اب بولو، کیا بات ہے؟ عمران نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک انتہائی اہم اور حیران کن خبر ہے، اس پجاری نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیسی خبر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ سلاگا قبیلے والے آج دوپہر کو اپنا مخصوص جشن ہوشاب منا رہے ہیں، اور انہوں نے اس جشن میں شرکت کے لیے سردار زاگو اور میرے علاوہ تم سب کو بھی بلایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ چونکہ آج ہوشاب جشن منایا جا رہا ہے، اس لیے آج کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی، اور نہ پورے چاند کے دن ختم ہونے تک دشمنی رہ سکتی ہے، اس لیے بے فکر ہو کر جشن میں شرکت کریں، کوٹی پجاری نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ کس قسم کا جشن ہے؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ اس نے ہوشاب نامی جشن کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ اس سارے علاقے کا بہت قدیم جشن ہے۔ ہر قبیلہ اپنے دیوتا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سال میں ایک بار یہ جشن منایا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوتی۔ جب قبیلے والے مناسب سمجھتے ہیں، اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ جشن 3 روز تک منایا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں کی قدیم روایت ہے کہ ہوشاب جشن کے دوران قبیلے کی تمام دشمنیاں نئے چاند تک ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس سال سلاگا قبیلے میں ہوشاب جشن منایا جانا تھا، لیکن اس طرح اچانک ہوشاب جشن منانے اور تمہیں اور ہمیں دعوت دینے سے میرا خیال ہے کہ شوشو پجاری کوئی چال چل رہا ہے۔ میں نے اپنی طاقتوروں کے ذریعے کوشش کی ہے کہ اصل وجہ معلوم کر سکوں، لیکن کوئی بات واضح نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتایا جائے، شاید تم اس بارے میں کچھ معلوم کر سکو۔ کوٹی پجاری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس جشن میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پورا قبیلہ مختلف ناچ دیوتا کے حضور پیش کرتا ہے، اور دیوتا کو بھیٹ دی جاتی ہے، اور ہوشاب جشن کے دوران قبیلے کے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، مختلف جانوروں کی کھالیں پہن کر بحروب بھرے جاتے ہیں، بس ایسے ہی کھیل تماشے ہوتے ہیں، کوٹی پجاری نے کہا۔ کیا انہیں اس بات پر غصہ نہیں آیا کہ تم نے ہمیں اس گڑھے سے نکال کر اپنے پاس رکھا ہے، اور ان کا ہمیں سزا دینے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ہوشاب جشن کی آڑ میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب شوشو پجاری اور سردار ماٹو کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے، لیکن وہ غصہ کرنے کے بجائے الٹا جشن منا رہے ہیں، ایسا تو ان کی فطرت کے خلاف ہے، کوٹی پجاری نے کہا۔ تمہارے ذہن کے مطابق وہ کیا چال چل سکتے ہیں؟ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ قبائلی روایات کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوشاب جشن کے دوران اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا دیں یا کسی سے دشمنی کریں تو وہ دیوتاؤں کا غضب پورے قبیلے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس لیے بظاہر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چاہے کچھ ہو نہ ہو دیوتا کو ناراض نہیں کر سکتے، ورنہ قبیلوں ان کی بوٹیاں اڑا دے گا، کوٹی پجاری نے کہا۔ سنو سردار زاگو اور کوٹی پجاری،
تم ہمارے بارے میں کوئی خدشہ ذہن میں نہ لاؤ، بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس طرح آزادی سے وہاں جائیں گے اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ بلکہ مجھے دراصل تمہارے بارے میں فکر تھی کہ ہماری وجہ سے تمہارے قبیلے پر کوئی آفت نہ آئے جو اب نہیں آئے گی، اس لیے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، بہرحال اس کے باوجود تم نے ہوشیار رہنا ہے، لیکن ہم وہاں صرف آج کا دن رہیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ واپس آؤ گے؟ کوٹی پجاری نے کہا، اس کا فیصلہ وہاں جا کر ہوگا۔ عمران نے کہا تو سردار زاگو نے اور کوٹی پجاری نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت پر چھوٹے چھوٹے کئی سوراخ تھے جن میں سے روشنی اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کافی روشنی تھی، اور اس کے سارے ساتھی بھی اس کے قریب ہی کمرے کے فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ سردار زاگو اور کوٹی پجاری کے ہمراہ سلاگا قبیلے میں پہنچا تھا۔ یہاں ان کا استقبال انتہائی دوستانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ شوشو پجاری نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال اس انداز میں کیا تھا جیسے وہ ان کے انتہائی معزز مہمان ہوں۔ پورے قبیلے کی جھونپڑیاں بے حد سجائی گئی تھیں اور قبیلے کے ویگوں نے بھی اپنے آپ کو اس انداز میں سنوارا رکھا تھا جیسے واقعی وہاں کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ شوشو پجاری نے انہیں بتایا تھا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے کیونکہ ہوشاب جشن منایا جا رہا ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں کر سکتے۔ پھر پورا قبیلہ ایک جگہ پر جمع ہوا اور پھر وہاں خوب روایتی ناچ ہوئے۔ اس کے بعد دیوتاؤں کی بھیٹ دینے کا کام شروع ہوا اور اس میدان میں مختلف جانور بھی ذبح کیے گئے اور ان کا خون اور گوشت قبیلے والوں میں بانٹ دیا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر معبد میں بڑے بھیٹ کا اعلان کیا گیا اور پھر پورا قبیلہ لکڑی کے بنے ہوئے اس معبد میں پہنچ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی وہاں لے جایا گیا اور پھر اس احاطے میں بے شمار جانور ذبح کیے گئے اور خوب دھماکہ چوکری مچائی گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سردار زاگو اور کوٹی پجاری واپس چلے گئے، جبکہ عمران نے اپنے ساتھیوں سمیت یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جوزف نے بھی انہیں یہی بتایا تھا کہ اس جشن کے دوران پجاری یا کوئی بھی ان کے خلاف کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے عمران مطمئن تھا۔ جانور اب وقفے وقفے سے ذبح کیے جا رہے تھے۔ پھر ایک سفید رنگ کی بڑی سی گائے لائی گئی جس کے گلے میں عجیب و غریب پتھروں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب اس گائے کے گرد ناچتے رہے، حتیٰ کہ اس بار شوشو پجاری اور سردار ماٹو نے بھی اس گائے کے گرد رقص کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دیوتا کو دی جانے والی سب سے بڑی بھیٹ ہے کیونکہ اس گائے کو پورا سال پالا جاتا ہے۔ اس بھیٹ کے بعد دیوتا ان سے خوشی ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس گائے کو ذبح کیا گیا اور پجاری اور سب قبیلے والے اس کے خون کو اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے اور ایک دوسرے پر اسے اچھالنے لگے اور سب ایک سائڈ پر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اچانک عمران کو محسوس ہوا کہ اس کے ذہن پر جیسے اچانک سیاہ چادر سی پڑ گئی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی تھی لیکن بے سود، اور اب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے اپنے کمرے کی فرش پر موجود تھا اور اس کے ساتھ بھی یہاں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہی واقعی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، عمران نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ پڑے ہوئے صفدر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر ہوش میں آنے لگ گیا تو اس نے یہی کارروائی باقی ساتھیوں کے ساتھ دہرانا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد سب ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آ گئے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ان سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ساتھ کوئی شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے معوذتین پڑھنے کے بارے میں سوچا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں یہ محسوس کر کے دھماکے سے ہونے لگے کہ اس کا ذہن اس معاملے میں مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اسے روشنی کی کوئی آیت یاد نہ آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ باس، یہ کمرہ ٹوگاسو شیطان کا معبد ہے، سرخ آنکھوں والے شیطان کا معبد جو کالی دلدل کی سرخ جھاڑیوں میں رہتا ہے، جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر مسئلہ صرف سرخ آنکھوں کا ہے تو پھر یہاں موجود ہم سب ہی شیطان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں موجود سب کی آنکھوں میں بے ہوشی یا گہری نیند کی وجہ سے سرخی نظر آ رہی ہے، اور یہ یقیناً میری آنکھوں میں بھی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
बॉस, यहाँ हर तरफ दीवारों पर सुर्ख आंखें बनी हुई हैं और ये उस शैतान के मोहब्बत की निशानी है। ये बहुत कमीना और गंदा शैतान है। जोसेफ ने इस तरह संजीदा पहले लहजे में कहा तो इमरान ने चौंक कर दीवारों को देखना शुरू कर दिया। वाकई इमरान साहब, यहाँ बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई हैं जिनमें तेज़ सुर्खी है। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जोसेफ ने दुरुस्त कहा है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? और अब ये बात सामने आई कि मेरे जहन में रोशन कलाम का कोई लफ्ज़ भी याद नहीं है। इमरान ने कहा। ओहो इमरान साहब, वाकई मैं भी कोशिश की है लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा इस बार, कैप्टन शकील ने कहा। इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखा किया गया है, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हम सब तो बावजूद थे और हमने बाकायदा रोशन आयात का हिसार भी किया था। फिर ये सब कैसे हो गया? इमरान ने कहा। बॉस, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। उन्होंने शैतान को दी जाने वाली भेंट का खून हम पर डाला है, जिसकी वजह से हम इस कमीने और गंदे शैतान की गिरफ्त में आ गए हैं, जोसेफ ने कहा। ओह हाँ, वाकई खून के कतरे और धब्बे हमारे लिबासों पर मौजूद है, लेकिन वो बहरहाल गाय की थी, कोई नापाक जानवर नहीं था। फिर ये कैसे हो गया? इमरान ने कहा। इमरान साहब, बहरहाल वो किसी देवता की भेंट थी और वैसे भी खून तो हराम होता है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। लेकिन हमें यहाँ क्यों रखा गया है? अगर हम बेहोश हो गए तो वो लोग हमें हलाक भी तो कर सकते हैं, इमरान ने कहा। बॉस, जब तक नया चांद नज़र नहीं आता वो हमें बराह रास्त हलाक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी रिवायत के ख़िलाफ़ है, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ बंद कर दिया है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो फिर अब हम क्या यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं निकल सकते? इमरान ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन यहाँ तो किसी न किसी तरफ कोई दरवाज़ा ही नहीं, ना कोई खिड़की है, ठोस दीवारें हैं या फिर छत पर रोशनी देने वाले छोटे छोटे सुराख हैं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब जाहिर है कि हमें अंदर तो किसी तरह लाया गया होगा, उन सुराखों से तो हम अंदर नहीं गुजर सकते। चलो हम तो गुजर भी जाते, लेकिन जोसेफ और जवानों तो बहरहाल किसी सूरत में नहीं गुजर सकते थे, इमरान ने कहा। और सब उसकी बात सुनकर इस माहौल में भी हंस पड़े। तुम हंस रहे हो, हंस लो, जितना जी चाहे हंस लो, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर आ चुकी है। तुम्हें यहाँ ना खाने को कुछ मिलेगा और ना पीने को, तुम यहीं एड़ियाँ रगड़ रगड़ के हलाक हो जाओगे। अचानक छत के सुराखों में से शोशो पुजारी की फाताना आवाज़ सुनाई दी। तुमने धोखा किया है शोशो पुजारी, इसलिए तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों में होगी, इमरान या किसी और के बोलने से पहले ही जोसेफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, शोशो अजीम विच डॉक्टर है, अजीम विच डॉक्टर। तुम्हारी यहाँ कोई हैसियत नहीं है और सुन लो कि यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो और ना ही तुम्हारी कोई मदद को आएगा। ये बड़े शैतान का मोबिद है, इसका नाम मुसंजो है। तुम पर कोपीला का हुर्बा इस्तेमाल किया गया है, तुम पर देवता की भेंट का खून डाला गया है और तुम हमारे कब्ज़े में आ गए हो, और यही देवता और बड़े शैतानों का हुक्म था। हा हा हा, अब बुलाओ अपनी रोशनी की ताकतों को, बुलाओ जिसको बुलाना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, शोशो पुजारी की फाहताना कैकों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई थी। अब हमें यहाँ से निकलना है, चलो दीवारों को थपथपाओ, कहीं ना कहीं दरवाज़ा मौजूद होगा, इमरान ने कहा। तो सब ने उसके हुक्म की तामील शुरू कर दी, लेकिन दीवारें न सिर्फ ठोस थीं बल्कि इंतहाई मोटी और मजबूत थी। इमरान साहब, हमें दीवारों को खोदना पड़ेगा, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हैं, सफदर ने कहा। किस चीज़ से खोदें? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, ये इस तरह नहीं टूटेगी, ये पक्की मिट्टी की इंतहाई मोटी दीवारें हैं और हमारे पास उन्हें खोदने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा, जोसेफ ने कहा। क्या करोगे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, आप मुझे इजाज़त दें, अजीम विच डॉक्टर जाबली की रूह से पूछता हूँ, जोसेफ ने कहा। तुम पूछते रहो, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन हमें बहरहाल कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने दीवारों के बजाय अब छत का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। लेकिन छत पर ना ही कोई टोकरियाँ थी और ना ही कोई तशतीर, बल्कि वो हमवार और सीधी छत थी जिसमें बेशुमार छोटे छोटे सुराख थे, और इन सुराखों की गहराई बता रही थी कि छत चाहे जिस मटेरियल की भी बनी हुई थी बहरहाल खासी मोटी थी। इमरान साहब, ये छत लकड़ी की है और मेरे पास लाइटर मौजूद है, कैप्टन शकील ने अचानक कहा। लकड़ी का कैसे ख्याल आया तुम्हें? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, इन सुराखों की कटाई बता रही है कि और फिर ये लोग जाहिर है
لینٹر تو ڈالنے سے رہے، اس لیے ایسی صاف اور ہموار چھت لکڑی کی ہی ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن کیا اس لکڑی کو آگ لگ جائے گی؟ عمران نے کہا۔ کوشش کی تو جا سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، کرو کوشش، جوانا کے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ لیکن لکڑی نہ جانے کس قسم کی تھی، یا اس پر کوئی مسالہ چھڑکا ہوا تھا کہ آگ کسی صورت بھی اس میں لگنے کو تیاری نہ تھی۔ ایک طرف دھبا بھی نہ پڑ سکا تو آخرکار کیپٹن شکیل نے ناکامی کا اعلان کر دیا۔ جوزف ایک طرف آنکھیں بند کیے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ نہیں باز، اس شیطانی محبت کی وجہ سے کسی نیک روح سے رابطہ نہیں ہو سکا، جوزف نے کہا۔ کسی بد روح سے رابطہ کر لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ باز، آپ واقعی عظیم ہیں، آپ نے جوزف کو درست راہ دکھا دی ہے، جوزف نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا بدروح سے رابطے کا مشورہ درست راہ ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان حالات میں باز کا یہ مشورہ درست ہے۔ مجھے وش ڈاکٹر بابتی نے ایک بار بتایا تھا کہ جب شیطان حاوی ہو تو کسی شیطانی روح کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جوزف نے کہا۔ تو تم اس شوشو پجاری کی روح سے رابطہ کر لو، اس وقت اس نے بڑی شیطانی روح کو اور کون سی ہو سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں باز، شوشو کمینہ پجاری ہے اور کمینے پجاری کی روح سے میں رابطہ نہیں کر سکتا، جوزف نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، حالات بے حد سنجیدہ ہیں، اگر ہم یہاں سے نہیں نکل سکے تو واقعی بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا چاہیے، اچانک صفدر نے کہا۔ تم سوچو، میں نے تمہیں سوچنے سے منع تو نہیں کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ فرش بڑے بڑے چٹان نما پتھروں سے بنایا گیا ہے، اگر ہم ان میں سے کسی ایک پتھر کو اکھاڑ لیں پھر اس پتھر کی مدد سے دیوار توڑی جا سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، ہاتھوں سے یہ پتھر نہیں اکھاڑے جا سکتے اور ہمارے پاس خنجر تک نہیں۔ میری جیب میں خنجر موجود تھا لیکن شاید ہمیں یہاں لانے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ہماری تلاشی لے کر سب کچھ نکال لیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، اگر آپ حکم دیں تو میں کاندھے سے ٹکرے مار مار کر دیوار توڑ دوں، اچانک جوانا نے کہا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اس قدر موٹی اور مضبوط دیوار توڑ لو گے؟ عمران نے کہا۔ کوشش کی تو جا سکتی ہے، جوانا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کرو کوشش، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ تیزی سے سامنے والی دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اچھل کر پوری قوت سے کاندھے کی ضرب دیوار پر لگائی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ایک دھماکے سے فرش پر گرا اور پھر اس طرح بھڑکنے لگا جیسے اس کی روح کو کسی نے اپنی مٹھی میں پکڑ کر کھینچ دیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب اس طرف دوڑ پڑے۔ کیا ہوا؟ عمران نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اوہو ماسٹر، یہ تو واقعی شیطانی جگہ ہے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے ٹکر نہ ماری ہو بلکہ کسی نے میرے جسم پر لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ چھوڑ دیا ہو، جوانا نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ یہ واقعی شیطانی کمرہ ہے، یہ لوگ ویسے ہی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے نکالنے کے لیے شیطانی عمل کروں، اچانک جوزف نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ شیطانی عمل؟ کیا مطلب؟ کیا کرو گے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ایک خاص عمل ہے باس، جو کراسکتا دیوتا کا شیطانی پجاری کیا کرتا تھا۔ یہ عمل مضبوطی سے مضبوط چٹانوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ شیطان پجاری ایک بار پھر خوفناک شیر کے قابو میں آ گیا تھا، اس شیر پر اس کا کوئی عمل کام نہ دے رہا تھا، پھر میں نے اسے اس شیر سے بچایا تو اس نے مجھے خاص طور پر یہ عمل بتایا تھا، لیکن مجھے کاشو پجاری نے، جو بے حد نیک آدمی تھا، یہ عمل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عمل کو کرنے والا خود شیطان کا آدمی بن جاتا ہے اور پھر شیطان اس سے اپنی مرضی سے کام کرواتا ہے، جوزف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم اب شیطان کے آدمی بننا چاہتے ہو؟ کیوں؟ عمران نے بھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نو باس، آپ سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایسا سوچ رہا ہوں باس، جوزف نے عمران کے بھنکارے ہوئے مزید سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بار تو معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم نے نیک نیتی سے یہ بات کی ہے، لیکن اگر پھر تمہاری زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلے تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ میں مر جانا چاہتا ہوں پر یہ غلط کام نہیں کرنا مجھے، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا میرا کوئی ساتھی شیطان کا پیروکار بن جائے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔
میں معافی چاہتا ہوں باس، آئندہ میں اس بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، جوزف نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ انسان کو آخری لمحے تک جدوجہد کرنی چاہیے، جدوجہد سے گھبرا کر شیطان کی پناہ لے لینے والے وہ انسانیت کی صف سے بھی نکل جاتا ہے۔ عمران کا لہجہ اس طرح خشک اور کھردرا تھا۔ عمران صاحب، بہرحال یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن بظاہر تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، صفدر نے کہا۔ اس نے شاید عمران کا موڈ بدلنے کے لیے یہ بات کی تھی۔ راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ واقعی تبدیل ہو گیا تھا۔ راستہ نظر نہ آنے تو پھر اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ صفدر نے کہا، آنکھیں بند کر کے۔ آخر نابینا حضرات کو بھی تو راستہ مل ہی جاتا ہے نا، عمران نے جواب دیا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ جوانہ اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہاتھ سے مسلسل اپنا کاندھا دباتا رہا جو اس نے دیوار پر مارا تھا۔ عمران صاحب، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں روشن کلام بھی نہیں آ رہا، شیطانی عمل ہم کر نہیں سکتے، اور صفدر کی بات درست ہے کہ بظاہر کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ جوانہ جیسے آدمی کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ناخنوں کی مدد سے اب واقعی فرش پر موجود چٹانوں کو ہی اکھاڑنا پڑے گا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، تم کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور پہلے کوئی ایسی چٹان تلاش کریں جس پر کام کیا جا سکتا ہو، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر فرش پر موجود چٹانوں کے کناروں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک چٹان ایسی نظر آ گئی جس کے کنارے فرش سے قدرے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس پر کوشش کی جا سکتی تھی، عمران نے کہا۔ اور پھر سب نے مل کر واقعی اپنے ناخنوں کی مدد سے اس چٹان کے کناروں کو گہرا کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن باوجود انتہائی کوشش کے وہ کنارے کو معمولی سی بھی نہ کھود سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے بنی ہوئی یہ جگہ اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہو۔ نہیں، یہ مشن بیکار ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کوئی ایسا ڈرامہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ لوگ راستہ کھولنے پر مجبور ہو جائیں، عمران نے کہا۔ تو سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جوزف، عمران نے صفدر کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا۔ تمہیں افریقہ کا وہ قدیم گیت آتا ہے جو موسم بہار میں اس وقت گایا جاتا ہے جب درختوں کے نئے پتے نکلنے لگتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس باس، میں بچپن میں یہ گیت گایا کرتا تھا، لیکن باس ان دنوں تو بہار کا موسم نہیں ہے، اور اس گیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے بہار کے موسم کے علاوہ گایا جائے تو دیوتا ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر درخت، پھلوں اور جنگل شکار سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف بھوک اور قحط کی بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور قبیلے کے قبیلے جنگلوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ موسم بہار میں بھی مقدس پجاری باقاعدہ دیوتاؤں سے اس گیت کے گانے کی اجازت لیتے ہیں اور پھر اسے گایا جاتا ہے، جوزف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ گیت اپنی پوری آواز میں گانا شروع کر دو، اور جب تک میں نہ روکوں تم نے مسلسل گیت گاتے رہنا ہے، اور باقی سب افراد چھت میں موجود سوراخوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، ایسی جگہوں پر کہ ان سوراخوں سے اگر کوئی چیز اندر پھینکی جائے تو وہ اس کی زد میں نہ آئے، عمران نے کسی ماہر ہدایت کار کی طرح باقاعدہ ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ انہیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ واقعی بہترین تجویز ہے، لیکن سوراخوں سے وہ کیا چیز اندر پھینک سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ وہ کھولتا ہوا پانی یا ایسی کوئی چیز اندر پھینک سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر صورت میں جوزف کو خاموش کرانے کی کوشش کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اگر پورے قبیلے نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا تو پھر؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، قبیلہ اپنی روایت سے نہیں ہٹ سکتا۔ جشن کے دوران وہ لوگ کھل کر ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے تو ہمیں یہاں لے آنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمیں بے ہوشی کے دوران ہی یا پھر پہلے ہی ہم ان کے درمیان موجودگی سے ہلاک کر سکتے تھے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس بار سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، کیونکہ عمران کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن کیا جوزف کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی؟ نہ جانے وہ یہاں سے کتنی دور ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔
ہاں، یہ بات واقعی قابل غور ہے جوزف، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو کر سوراخوں سے منہ لگا کر اور پھر کہ جس قدر اونچی آواز میں گا سکتے ہو گاؤ۔ عمران نے کہا، نہیں باس، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پوری قوت سے گاؤں گا تو میری آواز پورے قبیلے میں گونجے گی۔ جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اوکے، پھر شروع ہو جاؤ۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک انتہائی چیختی ہوئی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ آوازیں اس قدر اونچی تھیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے جوزف کسی طاقتور لاؤڈ اسپیکر پر گا رہا ہو اور لاؤڈ اسپیکر اس کے کانوں سے لگا ہوا ہو۔ وہ سب تیزی سے ہٹ کر کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑے ہو گئے، جبکہ جوزف ان کے مقابل دوسرے کونے میں موجود تھا۔ عجیب و غریب لے اور عجیب و غریب الفاظ پر مشتمل یہ گانا واقعی انتہائی ردھم میں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار افراد مل کر یہ گانا گا رہے ہوں۔ اب چونکہ عمران اور اس کے ساتھی فاصلے پر تھے، اس لیے اب ان کے کانوں میں شور کے بجائے اس کی گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر انہیں دور سے بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ بند کرو، چاکا سا گانا بند کرو، ورنہ سارا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ بند کرو، یہ چاکا سا موسم نہیں ہے، بند کرو۔ ایک سوراخ سے سردار ماٹو کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن نہ ہی جوزف نے گانا بند کیا اور نہ ہی عمران نے اسے کوئی جواب دیا۔ بند کرو، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، بند کرو اسے۔ چند لمحوں بعد شوشو پجاری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم میں ہمت ہے تو بند کرا لو۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، نہیں، یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے شیطانوں کا معبد ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بند کرو، خود ہی بند کر دو۔ شوشو پجاری نے کہا، تم اپنے اس بڑے شیطان سے کہو کہ وہ بند کرا دے۔ اب تو یہ اس وقت تک گایا جائے گا جب تک تمہارے پورے قبیلے کے جنگل و پھلوں کے خالی نہیں ہو جاتے، جب تک تمہارے جنگل شکار سے محروم نہیں ہو جاتے، اور جب تک تمہارے قبیلے کے سارے چشمے سوکھ نہیں جاتے، یہ گانا گایا جائے گا۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بند کرو اسے۔ شوشو پجاری اور سردار ماٹو نے بیک وقت آواز ہو کر چیخنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے جوزف کس طرح یہ گانا بند کر سکتا تھا۔ اوہ ہو، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ ہے، اسے بند کر دو۔ اچانک سردار ماٹو نے کہا، ہم تمہارے دیوتاؤں کو مانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اپنے ان جھوٹے دیوتاؤں کا واسطہ مت دو۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر بتاؤ، تم جس کو بھی مانتے ہو اس کا واسطہ بتاؤ کہ یہ کیسے بند ہو سکتا ہے۔ شوشو پجاری نے وحشت بھرے لہجے میں کہا، ایک شرط پر ختم ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اس کمرے سے باہر نکالو۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بند کراؤ اسے، بند کراؤ۔ شوشو پجاری نے کہا، یہ سن لو کہ اگر تم نے دھوکہ کیا تو پھر یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، نہیں، مجھے دیوتا کی قسم، میں دھوکہ نہیں کروں گا۔ شوشو پجاری نے کہا تو عمران کے ہاتھ اٹھا کر جوزف کو اشارہ کیا تو جوزف یکلخت خاموش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی بے پناہ شور والی جگہ سے یکلخت کسی پرسکون جگہ پر پہنچ گئے ہوں۔ یہ سکوت واقعی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اوپر سے بڑے شیطان کا عمل لے آؤں گا تاکہ کمرہ کھل سکے، میرا انتظار کرو۔ شوشو پجاری نے کہا، اور وہ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور جاتی سنائی دینے لگی۔ دوڑنے والے کافی تعداد میں تھے، میرا خیال ہے عمران صاحب کہ یہ اب کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، دیکھو، بہرحال اس شیطانی جگہ سے تو باہر جانے کو موقع مل جائے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے جواب دیا، آپ کا ذہن واقعی کام کرتا ہے ماسٹر، آپ نے انہیں واقعی مجبور کر دیا۔ جوانا نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی نہ راستہ بہرحال موجود ہوتا ہے، اس لیے جدوجہد کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک ایک بار پھر کسی کے چھت پر چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چھت واقعی لکڑی کی تھی، اس لیے اس پر چلنے والی آوازیں اندر سنائی دیتی تھیں۔ میں راستہ کھول رہا ہوں، شوشو پجاری کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور پھر سامنے والی دیوار درمیان سے یکلخت اس طرح غائب ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ دوسری طرف اب کھلا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس غائب شدہ حصے سے وہ سب جیسے ہی باہر پہنچے، ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور دیوار برابر ہو گئی۔
یہاں تو باقاعدہ میگنیزم ہے، حیرت ہے۔ صفدر نے کہا، یہ جادو یا شیطانی میگنیزم نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے شوشو پجاری آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے سردار ماٹو اور اس کے 4 نائب بھی تھے، اور اس کے پیچھے 50 کے قریب مشین گنوں سے مسلح افراد نظر آئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ ان قبائلیوں کے پاس بھی مشین گن ہوگی، اور پھر وہ انہیں جس انداز میں اٹھائے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کا استعمال بھی بخوبی جانتے ہیں۔ تم نے اپنی جانیں تو بچا لی ہیں، لیکن اب تم ہمارے قبیلے میں نہیں رہ سکتے۔ اگر جشن کے دن نہ ہوتے تو ہم تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تمہیں سکاٹا قبیلے کی سرحد پر چھوڑ آئیں گے، اور سنو، تمہارے لیے آخری موقع ہے کہ تم خاموشی سے اپنے ملک واپس لوٹ جاؤ، ورنہ نئے چاند کے ساتھ ہی تمہیں اس جنگل میں کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ شوشو پجاری نے قریب آ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اور اگر ہم نہ جائیں تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ہر صورت میں جانا ہوگا، کیونکہ یہ قبیلے کے بڑوں کا فیصلہ ہے، اور اگر تم نے قبیلوں کے بڑوں کا فیصلہ نہ مانا تو پھر روایت کے مطابق تمہیں جشن کے باوجود موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ شوشو پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے خلاف یہ ساری کارروائی کرنے کے لیے خصوصی طور پر جشن کا چکر چلایا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ تمہارے پاس جدید اسلحہ بھی موجود ہے؟ تم اس کے ذریعے اچانک ہم پر فائر بھی کھول سکتے تھے۔ عمران نے کہا، میں تمہیں اپنی طاقتوں سے شکست دینا چاہتا تھا تاکہ تمام علاقے پر میری طاقتوں کی دھاک بیٹھ جائے، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم انتہائی چالاک اور عیار لوگ ہو۔ تم نے جس انداز میں موسنجو سے رہائی حاصل کی ہے اس کا میرے ذہن میں تصور تک نہ تھا، اور اب چونکہ ہم جشن کا اعلان کر چکے ہیں اس لیے اب ہم اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ہمارے قبیلے سے چلے جاؤ، فوراً اور جلدی۔ شوشو پجاری نے کہا، کیا ہم جشن کے اختتام تک تمہارے مہمان نہیں رہ سکتے؟ عمران نے کہا، نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اب نہیں۔ شوشو پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں ہمارے ساتھ سرحد تک چلنا ہوگا۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیوں؟ مجھے کیوں؟ میں تو نہیں جا سکتا۔ شوشو پجاری نے چونک کر کہا، تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ تم نے ہمیں باقاعدہ پلان بنا کر بلایا تھا، اور مجھے افریقہ کی تمام قدیم روایت کا علم ہے۔ مہمانوں کو واپس چھوڑنے قبیلے کی سرحد تک پجاری یا سردار یا دونوں کو جانا پڑتا ہے، اور یہ مہمانوں کی عزت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ جو کچھ چاگا ساگیت سے ہونے والا تھا وہی کچھ روایت کے توڑنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، سردار ماٹو تمہارے ساتھ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ شوشو پجاری نے کہا، نہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے کہ تم ہمیں سرحد تک نہ چھوڑو، تم نے خود ہمیں مہمان کہا ہوا ہے۔ چلو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، تم بے حد چالاک اور عیار آدمی ہو، تم مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ شوشو پجاری نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اپنی شیطانی اور کالی طاقتوں کو بلا کر ان کو پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کاش یہ جشن کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو تم جس طرح خون سے ناپاک ہوئے تھے میں تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا، لیکن جشن کے دنوں میں روحوں کا عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف کاغذی راتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شوشو پجاری نے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس نے شاید اچانک یہ ارادہ کچھ سوچ کر کیا تھا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ اطمینان سے شوشو پجاری کے پیچھے چل پڑا۔ عمران صاحب، میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ سب اس وقت سکاٹا قبیلے کی بستی میں ایک بڑی سی جھونپڑی میں موجود تھے۔ شوشو پجاری نے انہیں اپنے قبیلے کی سرحد پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ جیسے ہی سکاٹا قبیلے کی سرحد میں داخل ہوئے وہاں قبیلے کے لوگ پہنچ گئے، اور وہ انہیں اپنے ساتھ بستی میں لے آئے۔ یہاں قبیلے کے پجاری کوٹی اور سردار زاگو دونوں نے ان سے بات چیت کر کے وہاں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ چونکہ جشن کے درمیان وہاں شوشو پجاری کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ واپس آ گئے ہیں۔ جب نیا چاند ہوگا تو پھر وہ واپس جا کر اس شوشو پجاری کا خاتمہ کر دیں گے۔ کوٹی پجاری اس بات پر خوش تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا
کہ اگر شوشو پجاری کا کسی طرح خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ افریقہ کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر اور پجاری بن جائے گا۔ اس لیے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے قبیلے کے مہمان قرار دے دیا اور ساتھ ہی ان کے رہنے کے لیے بڑی سی جھوپڑی بھی خالی کرا دی، اور اس وقت اس جھوپڑی میں موجود تھے وہ شوشو پجاری اور اس کے قبیلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے یہ سوال کر دیا، شوشو پجاری کا خاتمہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ کام تو انتہائی آسان ہے، اسے آسانی سے گولی سے اڑایا جا سکتا ہے، ہم واپس جا کر اسلحہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اسلحے سے نہیں، اس کی طاقتور کا خاتمہ کر کے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کس طرح ہوگی؟ وہ تو شیطانی طاقتیں ہیں۔ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ذہن میں اسے چیلنج کرنے کا خیال ہے۔ صفدر نے کہا، نہیں، خیر و شر میں اس طرح کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پورے قبیلے اور ارد گرد کے قبیلوں کے بڑے سرداروں یا پجاریوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا جائے کہ اس کی شیطانی اور کالی طاقتیں بے بس ہیں اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرے خیال میں اس وقت کی موت ہوگی، عمران نے کہا، جبکہ وہ ہم کامیاب وار کر چکا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مقابلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پہلے حربے میں وہ ناکام ہو گیا ہے اور پورے قبیلے کے سامنے اسے ہمیں سرحد تک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ اس کی پہلی شکست ہے، لیکن یہ آغاز ہے، انجام نہیں ہے۔ عمران نے کہا، تو آپ دوبارہ وہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں نئے چاند کے ہونے میں تو ابھی کافی دن باقی ہیں۔ صفدر نے کہا، ماسٹر، آپ مجھے جو جوزف کو اجازت دے دیں، ہم دونوں جا کر اس کی گردن توڑ دیں گے۔ اچانک جوانا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں آنے سے بعد مسلسل کیا سوچتے رہے ہو، یہی سوچتے ہو کہ تم بیکار آئے ہو، تم سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا، لیکن تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تمہیں بہرحال کام کرنا ہوگا اور وہ وقت بہت جلد آئے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچانک جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا مقامی قبائلی اندر داخل ہوا اور وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، اور بوڑھے نے مقامی انداز میں ہی انہیں سلام کیا، میرا نام ٹاگو ہے، میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، آؤ بیٹھو۔ عمران نے کہا تو بوڑھا عمران کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرا نام ٹاگو ہے، میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے اور میں نائب سردار رہا ہوں، لیکن اب بوڑھا ہونے کی وجہ سے میں نے سرداری چھوڑ دی ہے، کیونکہ سرداری کے لیے بڑے جانوروں کا شکار کھیلنا پڑتا ہے، جوان ان دنوں میں نہیں کر سکتا۔ ٹاگو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ ہمیں کس کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا پیغام ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام علی عمران ہے نا؟ ٹاگو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ پورا نام تو یہاں انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، جبکہ یہ مقامی آدمی اسے پورا نام سے پکار رہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ کا حلیہ بتایا گیا اور آپ کا نام بھی، اس لیے میں نے یہاں اندر آتے ہی آپ کو پہچان لیا تھا۔ ٹاگو نے جواب دیا، کس نے بتایا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسدان میں رہنے والے ناصور نے، وہ آپ کے ملک میں جا چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کی آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ٹاگو نے کہا تو عمران اور زیادہ حیران ہو گیا، اس کے ذہن میں ایسا کوئی آدمی نہیں آ رہا تھا، کہاں ملاقات ہوئی ہے اس کی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا کہنا ہے کہ پاکیشائی میں کوئی شاہ صاحب ہیں، ان کے مکان پر آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ٹاگو نے کہا تو عمران کے ذہن میں یکلگ دھماکہ سا ہوا، اسے یاد آ گیا تھا کہ جب پہلی بار وہ سید چراغ شاہ صاحب کے بلانے پر ان کے ہاں گیا تھا تو وہاں ایک افریقی موجود تھا، اور وہ اسے یاد آ گیا تھا کہ شاہ صاحب نے اس کا نام ناصور ہی بتایا تھا۔ ہو ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اسدان میں رہتے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ اسدان میں رہتا ہے، ٹاگو نے جواب دیا۔ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ عمران نے اس بار دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان سے اسدان میں مل لیں، وہ شوشو پجاری کے سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔
ٹاگو نے کہا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، ٹاگو نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا وہ اس قبیلے کے کسی دشمن قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے وہ ڈکالب میں داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ ان کا پورا قبیلہ شوشو پجاری کے عتاب میں آ جائے گا، اور یہاں لوگ اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا شوشو پجاری سے ڈرتے ہیں، ٹاگو نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ تو شوشو پجاری کا قبیلہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جناب کہ شوشو پجاری کو اس پورے علاقے میں کتنی دہشت ہے؟ شوشو پجاری روحوں کا عامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی خوفناک طاقتور کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو پورے قبیلے کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے، اور کئی بار وہ ایسا کر بھی چکا ہے، ٹاگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ بھی مسلمان ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی نہیں ہوں۔ اگر شوشو پجاری کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تو کیا ڈکالا کے آدھے سے زیادہ قبیلے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن شوشو پجاری کی وجہ سے اس پورے علاقے میں کسی کا مسلمان ہونا تو ایک طرف، کوئی مقامی آدمی بطور مسلمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ناصور بھی اسدان میں ہی رہتا ہے، ٹاگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا آپ کی باتیں شوشو پجاری کو معلوم نہیں ہو جائیں گی؟ کیا وہ اسدان میں آپ جب ناصور سے ملنے جاتے ہیں تو اسے علم نہیں ہو جاتا؟ عمران نے کہا۔ ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، ویسے نہیں۔ یہاں ایک قبیلہ ماسوگا کے چند افراد مسلمان ہو گئے تو شوشو پجاری نے انہیں ان کے بیوی بچوں سمیت جلا کر راکھ کر دیا، ان کی جھوپڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے قبیلوں کے ساتھ بھی ہوا، اس لیے یہاں دیوی دیوتا کے خلاف بات زبان سے نکالتے ہوئے بھی لوگ سہم جاتے ہیں، ٹاگو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم تو تم سے پہلے قبیلے سے واپس ہو کر آئے ہیں، اس نے ہم پر تو کوئی حملہ نہیں کیا، حالانکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، عمران نے کہا۔ میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال ناصور کا پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، ٹاگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ناصور سے ضرور ملیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ تیار ہو جائیں، میں سردار سے اجازت لے کر آتا ہوں، ٹاگو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑ کر جھوپڑی سے باہر چلا گیا۔ یہ ناصور کون ہے عمران صاحب؟ ٹاگو کے جانے کے بعد صفدر نے پوچھا۔ تفصیلی تعارف تو نہیں، البتہ سید چراغ شاہ صاحب کے پاس یہ صاحب موجود تھے اور شاہ صاحب نے ان کا تعارف کرایا تھا۔ بہرحال اب ٹاگو کے ذریعے جو پیغام آیا ہے، لگتا ہے کہ یہ بہرحال مسلمان ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی روحانی شخصیت ہو، عمران نے کہا۔ تو اب آپ اسدان جائیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ابھی نئے چاند میں کچھ دن باقی ہیں، اور تب تک شوشو پجاری جشن کی وجہ سے ہمارے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس ناصور سے اس معاملے کو تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس انداز میں کام کرنا چاہیے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ گھنے جنگل میں موجود ایک جھوپڑی میں مشعل کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جھوپڑی میں شوشو پجاری اپنے مخصوص انداز میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا کہ اچانک جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور انتہائی مضبوط جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کے جسم پر ریچھ کی طرح بڑے بڑے سیاہ بال تھے، اس کا منہ کسی لومڑی کی توتنی جیسا تھا، آنکھیں چھوٹی لیکن انتہائی تیز اور سرخ رنگ کی تھیں۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی جھوپڑی میں انتہائی ناگوار اور تیز بو پھیل گئی تھی، تو شوشو پجاری نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اور پھر اس آنے والے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ چانگو حاضر ہے آقا، آنے والے نے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں درندوں جیسی غراہٹ تھی۔ بیٹھو چانگو، تم بڑے شیطان کی خاص طاقت ہو، اور میں نے تمہیں خاص طور پر بلایا ہے، شوشو پجاری نے کہا۔ آقا، پہلے چانگو کو بھیٹ دے دو، پھر چانگو بات کرے گا، آنے والے نے اس طرح غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں جاؤ، جھوپڑی کے پیچھے بندھے ہوئے دو آدمی موجود ہیں، ان کی بھیٹ لے لو اور پھر جلدی آؤ، میں نے تم سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، شوشو پجاری نے کہا۔ ابھی آیا آقا، اس بار چانگو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے واپس مڑ کر جھوپڑی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد چانگو دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے سینے کے بالوں پر بھی خون لگا ہوا تھا،
اور دونوں ہاتھ بھی خون سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اب اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ بہت شکریہ آقا، اب تم بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چانگو نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پیٹ لینے کے بعد اس کے لہجے میں موجود کڑکڑی اور گراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ روشنی کی طاقتوں نے میرے خلاف ایشیائی آدمی بھیجے ہیں۔ میں نے ان پر بھیڑ کا خون ڈال کر اور ان پر کالی طاقتوں کا عمل کر کے انہیں بڑے شیطان کے کمرے موسنجو میں قید کر دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ مجھے خود انہیں وہاں سے نکالنا پڑا۔ شوشو پجاری نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے آقا، اس لیے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ تم انہیں آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے، چانگو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جشن کی وجہ سے میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ اگر میں جشن کے دوران انہیں ہلاک کر دیتا تو دیوتا مجھ سے ناراض ہو جاتے، اور نہ صرف مجھ سے بلکہ سارے قبیلے سے، اور پھر ہم سب تباہ اور برباد ہو جاتے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سب وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ انتہائی چالاک اور مکار لوگ ہیں۔ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا جیسے مجھے تصور بھی نہیں تھا، اور اب جشن کی وجہ سے نئے چاند تک میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ نیا چاند آج رات کو نکل آئے گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کا خاتمہ کیسے کروں، کیونکہ میری طاقتوں نے مجھے بتایا کہ ان کے خلاف میری طاقتیں کام ہی نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اسلحے کی مدد سے ہلاک کرا دوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو ڈکالا پر میرا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور وہ سب قبیلے والے یہی سمجھیں گے کہ میری طاقتیں ناکام رہی ہیں۔ اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے اور تمہیں ہماری مطلوبہ بھیٹ دی ہے کہ تم بڑے شیطان کا دماغ ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح ان کا خاتمہ کروں کہ میری طاقت اور وحشت میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہو۔ شوشو پجاری نے کہا۔ آقا، آپ نے اچھا کیا ہے کہ مجھے بلا لیا ہے۔ آپ کی کوئی طاقت بھی اس آدمی عمران پر استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پاس روشنی کا عظیم کلام موجود ہے، اور اب چونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس پر بھیڑ کا خون ڈالا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے اب وہ آسانی سے داؤ میں بھی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اسلحے کی مدد سے آپ کو آسانی سے ہلاک کر دیتا، لیکن اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کو تمام قبیلوں کے سردار اور پجاریوں کے سامنے اس انداز میں شکست دے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی طاقتیں روشنی کی طاقتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اسی طرح روشنی کا دین اس پورے علاقے میں آسانی سے پھیل جائے۔ اور اس وقت بھی عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسدان میں روشنی کی طاقتوں کے ایک نمائندے سے مل رہا ہے۔ وہ بھی یہی بات اس سے کر رہا ہے کہ آپ کو کس طرح اس انداز میں شکست دے سکتے ہیں۔ چانگو نے کہا۔ تو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شوشو پجاری نے چونک کر کہا۔ نہیں، میں ان کے قریب نہیں جا سکتا، اور نہ مجھے ان کی باتیں سنائی دے سکتی ہیں، چانگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوشو پجاری نے کہا۔ آقا، بڑی آسان سی ترکیب ہے، چانگو نے کہا۔ تو شوشو پجاری بے اختیار چونک پڑا۔ کون سی؟ شوشو پجاری نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کے دو ساتھی ایسے ہیں جو روشنی کے دین میں شامل نہیں ہیں، ان پر آپ کا خادم چانگو آسانی سے ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ آپ ان کی روحوں پر قبضہ کر لیں اور پھر ان کے ذریعے عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو ہلاک کرا دیں، اس طرح وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، چانگو نے کہا۔ تو شوشو پجاری نے اختیار بے اچھل پڑا۔ اوہ ہو، بہت خوب، تم واقعی بڑے شیطان کا دماغ ہو، لیکن قبیلے والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کام میں نے کیا؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ اسے اس کے ساتھیوں نے ہلاک کر دیا ہے، شوشو پجاری نے کہا۔ آقا، آپ ان دونوں کی روحوں کو تمام قبیلے والوں بلکہ تمام قبیلوں کے سرداروں اور پجاریوں کو بلا کر پہلے ہی دکھا دیں۔ انہیں بتا دیں کہ آپ نے ان پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ ان کے ذریعے انہیں ہلاک کرا دیں گے، اور پھر ایسا کر دیں، اس طرح سب کو آپ کی طاقتوں کا علم ہو جائے گا، چانگو نے کہا۔ لیکن اس طرح تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خود ہی ہلاک کر دے، شوشو پجاری نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا، اس طرح جب ان کی روحیں مکمل طور پر آپ کے قبضے میں آ جائیں گی، اور پھر آپ صرف اس سے کیا ان کی مدد سے اس عمران کے پورے خاندان سے انتقام لے سکتے ہیں، چانگو نے جواب دیا۔ اوہ ہو، یہ واقعی بہترین اور کامیاب ترکیب ہے، یہ کام فوری ہونا چاہیے، شوشو پجاری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں ان دونوں کو اٹھا کر یہاں لے آتا ہوں،
آپ ان کی روحیں قبضے میں کر لیں، پھر میں انہیں واپس چھوڑ آؤں گا، اس کے بعد آپ کا کام کریں گے۔ لیکن آقا، کوشش کریں کہ آخری لمحے تک انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ نے ان دونوں کی روحوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ وہ ان روحوں کو آپ کے قبضے سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چانگو نے کہا۔ لیکن جب میں سب کو یہ روحیں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو پھر اس تک بھی یہ اطلاع پہنچ جائے گی، شوشو پجاری نے کہا۔ تو پھر آپ کو کوئی ایسا انتظام کریں کہ ان کی روحیں کسی طرح آپ کے قبضے سے نہ نکل سکیں، پھر آپ مکمل کام کر سکتے ہیں، چانگو نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں انہیں کالے سور کی کھوپڑی میں قید کر دوں گا، پھر وہ کسی بھی میرے قبضے سے نہ نکل سکیں گے، شوشو پجاری نے کہا۔ بس آقا، کچھ کرنا ہے فوراً کر دیں، کیونکہ وہ دونوں اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور میں انہیں آسانی سے یہاں لا سکتا ہوں۔ اگر وہ جاگ پڑے تو پھر شاید ان کا آنا مشکل ہو جائے گا، چانگو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لے آؤ انہیں، میں کھوپڑی منگواتا ہوں، شوشو پجاری نے کہا۔ تو چانگو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے مڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ شوشو پجاری نے تیزی سے منہ میں کچھ پڑھ کر زمین پر اپنا بایاں ہاتھ زور سے مارا تو زمین سے سیاہ رنگ کا دھواں سا نکلا اور پھر مجسم ہو کر وہ ایک مقامی آدمی کی شکل میں آ گیا۔ متا کو فوراً سیاہ رنگ کے سوروں کی 2 بڑی کھوپڑیاں چاہیے، شوشو پجاری نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، اس آدمی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر زمین میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر دھواں زمین سے نکلا اور پھر جب وہ مجسم ہوا تو اس کے ہاتھوں میں سوروں کی 2 کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ دونوں کھوپڑیاں شوشو پجاری کے سامنے رکھ دیں۔ شوشو پجاری نے دونوں کھوپڑیاں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، یہ واقعی کالے سوروں کی کھوپڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، شوشو پجاری نے کہا۔ اور وہ 2 آدمی ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہوا اور زمین میں غائب ہو گیا تو شوشو پجاری نے دونوں کھوپڑیاں اپنے سامنے رکھیں اور ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اس نے اونچی آواز میں عجیب و غریب الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک بولنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں اوپر اٹھائے تو ان دونوں کھوپڑیوں میں سے سرخ رنگ کا دھواں سا نکلا اور لکیر کی صورت میں جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب کھوپڑیوں کا رنگ قدرے سنہرا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے سے چانگو اندر داخل ہوا۔ اس کے دونوں کندھوں پر 2 دیوہیکل آدمی لدے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے اس کا سرے سے وزن ہی نہ ہو، اور اس نے ایک ایک کر کے ان دونوں کو شوشو پجاری کے سامنے پشت کے بل لٹا دیا۔ تو پھر ایک میں ہلاک کر دوں، شوشو پجاری نے کہا۔ نہیں آقا، اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اس کی روح پر وہ وچ ڈاکٹر قبضہ کر لیں گے اور آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ وہ آپ سے اپنے شاگرد کا انتقام لیں گے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں ورنہ آپ دونوں طرف سے مشکل میں پھنس جائیں گے، چانگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وچ ڈاکٹروں نے مداخلت کی تو پھر، شوشو پجاری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آقا، آپ کو تو معلوم ہے کہ اب یہ سارا علاقہ آپ کا ہے، کوئی وچ ڈاکٹر اس وقت تک یہاں مداخلت نہیں کر سکتا جب تک اسے آپ سے انتقام لینے کا موقع نہ مل جائے، اور چونکہ یہ جوزف زندہ ہے گا، صرف اس کی روح آپ کے قبضے میں ہوگی، اس لیے وہ یہاں مداخلت نہ کر سکیں گے، چانگو نے کہا۔ اوہ ہاں، واقعی ٹھیک ہے، اب یہ مطمئن ہوں، شوشو پجاری نے کہا۔ تو چانگو مسکرا دیا، جبکہ شوشو پجاری نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے جوزف اور جوانا کے سینوں پر رکھ دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں ان دونوں کے منہ پر رکھ دیا اور واپس اٹھا لیے، اور پھر ان دونوں کھوپڑیوں پر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی جھونپڑی میں چلنے والی مشعل کی روشنی یکلخت مدھم پڑ گئی، اس قدر مدھم کہ وہ سب ہولے سے نظر آنے لگے۔ لیکن شوشو پجاری اور چانگو دونوں کی نظریں جوزف اور جوانا پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کی ناک کے نتھنوں سے دھواں سا نکلا اور لکیر کی صورت میں ان کی کھوپڑیوں میں داخل ہو گیا۔ یہ کھوپڑیاں خود بخود فضا میں اٹھیں اور چند لمحوں بعد دوبارہ زمین پر ٹک گئیں، اور اس کے ساتھ ہی مشعل کی روشنی یکلخت پہلے کی طرح تیز ہو گئی۔ تو شوشو پجاری نے یکلخت عجیب و غریب الفاظ میں مسرت بھرے انداز میں نعرہ لگایا۔
और फिर दोनों खोपड़ी को उठा कर देखने लगा। खोपड़ियाँ यूँ लग रही थी जैसे शफाफ शीशे की बनी हुई हों और उनके अंदर जोसेफ और जवाना दोनों सोए हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे बाहर मौजूद जोसेफ और जवाना के हम शक्ल छोटे छोटे पुतले इन खोपड़ियों के अंदर वजूद में आ गए हो। हाँ हाँ हाँ, अब ये दोनों मेरे कब्ज़े में हैं और अब मेरा हुक्म मानने पर मजबूर होंगे। हाँ हाँ हाँ, शोशो पुजारी ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। आका, अभी आप उन्हें हुक्म ना दें वरना ये इन एशियाइयों को वहीं असदान में हलाक कर देंगे। आप उन्हें इस वक्त हुक्म दें जब सारे कबीलों के पुजारी और सरदार मौजूद हों। अचानक चांगो ने कहा, ओह, तुमने अच्छा किया कि मुझे बर वक्त रोक दिया, वरना मैं वाकई उन्हें हुक्म देने ही वाला था। शोशो पुजारी ने कहा, मुझे मालूम हो गया था कि आका आप उन्हें हुक्म देना चाहते हैं, इसीलिए तो मैंने आपको रोका है। चांगो ने कहा, ठीक है, अब तुम इन दोनों को छोड़ आओ। शोशो पुजारी ने कहा, मैं मज़ीद भेंट का हकदार हो गया हूँ आका। चांगो ने खुशामदा लहजे में कहा, अभी नहीं, जब मेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे तो उस वक्त। अब तुम जाओ। शोशो पुजारी ने कहा, जैसा आपका हुक्म आका। चांगो ने कहा और फिर उसने झुककर जोसेफ को उठाकर अपने एक कंधे पर डाला और फिर जवाना को उठाकर दूसरे कंधे पर और तेज़ी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गया तो शोशो पुजारी के चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट रेंगने लगी। हाँ हाँ हाँ, वाकई अब तमाशा होगा जब ये रोशनी के नुमाइंदे अपने ही साथियों के हाथों हलाक होंगे। हाँ हाँ हाँ, शोशो पुजारी ने हाज़ियानी अंदाज में कहका लगाते हुए कहा और फिर वो दोनों खोपड़ियाँ उठाकर तेज़ी से झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकल गया। सामीन, कहानी का तीसरा हिस्सा यहाँ पर अपने इख्तिताम पर पहुँचा है। आगे के एडवेंचर के लिए नए पार्ट का इंतज़ार कीजिए। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।